صرف ایسے ہی کہا تھا کہ تم جاؤ سب قوموں کو شاگرد بناؤ، ان کو باپ اور بیٹے اور اس کے نام سے بپتسمہ دو۔ ہم جب پڑھتے ہیں خدا کے کلام میں سے بہت سی مرکزی آیات ہمیں نئے عہد نامے میں ملتی ہیں، جس طرح ہمیں ملتا ہے کہ انہیں باپ اور بیٹے اور اس کے نام سے بپتسمہ دو، جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا۔ اور اس کے بعد جب تو کوئی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ توبہ کرو اور بپتسمہ لو تاکہ تمہارے گناہ معاف کیے جائیں۔ بپتسمہ لے اور اس کے نام سے گناہوں کو دھو ڈالو۔ ہم بپتسمہ کے ذریعہ سے اس کے ساتھ دفن ہوئے، اور تم سب جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا اس کو پہن لیا۔ مسیح نے کلیسیا سے محبت کی، کلام کے ساتھ پانی سے غسل دے کر صاف کیا۔ یہاں پر بہت سی آیات مقدسہ خدا کے کلام میں ہمیں ملتی ہیں، اور جیسے میں بات کر رہا تھا بہت سی ڈینومینیشنز ہیں، بہت سی منسٹریز ہیں جو پوری دنیا کے اندر آل اوور ورلڈ میں کام کر رہی ہیں، پوری دنیا کے اندر، اور بہت سے لوگ اس بپتسمہ کو غیر ضروری سمجھتے ہیں۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کیتھولک جو ہے اس کو غیر ضروری سمجھتی ہے، اس کے بعد جو ہے یو پی جو ہے اس کو غیر ضروری سمجھتا ہے، چرچ آف پاکستان اس کو غیر ضروری سمجھتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ بپتسمہ جو ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم پانی کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈبوئیں تو ہی ہم جو ہے مسیح میں شامل ہوتے ہیں۔ اور پھر وہ بات ایک اور بات ہے کہ کہتے ہیں کہ ہم جب ہم کرسچن ہیں تو ہمیں ضروری نہیں کہ ہم بپتسمہ لیں۔ اور بہت سی ڈینومینیشنز کا یہ ماننا ہے کہ مسیح نے ہمارے لیے بپتسمہ لے لیا ہے۔ اور ہم کیا مانتے ہیں؟ خدا کا کلام کیا فرماتا ہے؟ یہ میسج سنانے کا جو ایک مین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک دو لوگ ہیں جنہوں نے بپٹائز کرنا ہے، اس لیے اس کو بیان کرنا بہت ضروری ہے۔ جس بات کے بارے میں اگلے شخص کو معلوم نہیں وہ بپتسمے کا اس کو فائدہ کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں۔ جب تک ہم کسی چیز کو جانتے نہیں تب تک اس کا فائدہ ہم نہیں اٹھا سکتے۔ ہمارے گھر کے اندر جہاز کھڑا رہے گا، ہمیں چلانے نہیں آتا، ہم اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے، ہاں یا نہ؟ نہیں اٹھا سکتے۔ اسی طرح جب تک ہمیں کسی بات کا علم نہیں تب تک ہم اس سے فائدہ اٹھا نہیں سکتے۔ اور ہم دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں سے، میں نے بہت سی آیات کو آپ کے سامنے کوٹ کیا ہے، لیکن آج ہم ایک آیت کو دیکھتے ہیں یوحنا رسول کی انجیل اس کا 3 باب ہے۔ یہاں پر ایک بڑی فیمس پرسنالٹی ہے جس کے بارے میں بہت سے لوگ جو ہے کلام سن چکے ہیں، اور اس کا نام ہے نیکودیمس۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے فریسیوں میں سے ایک شخص نیکودیمس نام یہودیوں کا ایک سردار تھا، اس نے رات کو یسوع کے پاس آ کر اس سے کہا، اے ربی، ہم جانتے ہیں کہ تو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے، کیونکہ جو معجزے تو دکھاتا ہے کوئی شخص نہیں دکھا سکتا جب تک خدا اس کے ساتھ نہ ہو۔ آگے بڑھیں گے۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو نہیں دیکھ سکتا۔ نیکودیمس نے اس سے کہا، یہاں پر بات ہو رہی ہے، پہلے نیکودیمس نے کہا کہ اے استاد، ہم جانتے ہیں کہ تو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے۔ یسوع مسیح نے نہیں کہا ہاں یار میں ایسے بڑا استاد ہوں۔ ابھی خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ دل کی بات کو جانتے ہیں۔ آپ کیا سوچتے ہیں، آپ کی کیا تھنکنگ ہے، آپ کس بارے میں سوچتے آ رہے ہیں۔ آقا کے پاس اگر کوئی جاتا تو وہ اس کے سوال سے پہلے جواب دیتے کہ ہم اس بات کے لیے میرے پاس آیا ہے۔ اور یہاں پر ایک بات ہو رہی ہے، یہ یہودیوں کا سردار ہے، فریسی ہے یہ، جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ عالم ہے اپنے آپ کے اندر، یہ استاد ہے، لیکن یہ یسوع مسیح کو کہتا ہے کہ اے استاد، تو سچی تعلیم دیتا ہے اور تو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے۔ یسوع مسیح نے آگے اس کو کچھ نہیں کہا، اس کو یسوع مسیح نے کہا کہ جب تک کوئی انسان نئے سرے سے پیدا نہ ہو خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور آگے وہ کیا کہتا ہے سن لیجئے۔ نیکودیمس نے اس سے کہا، آدمی جب بوڑھا ہو گیا تو کیوں کر پیدا ہو سکتا ہے؟
کیا وہ دوبارہ اپنی ماں کے پیٹ میں داخل ہو کر پیدا ہو سکتا ہے؟ یسوع نے جواب دیا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں، جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ کس سے نہ پیدا ہو؟ پانی اور روح سے۔ بہت سے ایویڈنس ہمیں ملتے ہیں۔ اور کیا ضروری ہے کہ ہم بپتسمہ لیں؟ کیا اس کا کوئی نجات کے ساتھ کانسیپٹ ہے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ وہ جو ڈاکو تھا اس نے تو بپتسمہ نہیں لیا، تو پھر یسوع مسیح نے کیسے کہہ دیا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا؟ اور ہم اس کی تفسیر اس طرح کرتے ہیں کہ اس کے پاس وقت نہیں تھا کہ وہ صلیب سے اترتا اور بپتسمہ لیتا اور پھر خداوند یسوع مسیح سے کہتا کہ تم میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ یہ وقت کی نزاکت ہے، یہ ایک ٹائم ہے کہ جب اس نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا، اس کو بذات خود اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا، اس کو بادشاہ قبول کیا، اور اس بادشاہ نے اس کو کہا کہ تو آج ہی میری بادشاہی میں میرے ساتھ ہوگا۔ اور آج چونکہ ہم سنتے ہیں کہ ہم سن رہے ہیں، ہم صلیب پر نہیں ہیں ابھی، ہمیں کوئی ایسی تکلیف نہیں ہے کہ ہم صلیب کے اوپر لٹکے ہیں اور پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ خداوند اپنی بادشاہی میں یاد کر۔ آج ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم بپتسمہ لے سکتے ہیں، اس کے پاس وقت نہیں تھا، اسی لیے خداوند یسوع مسیح نے اس کے ایمان کے مطابق اس کو کہا کہ تو آج میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ لیکن آج میرے اور آپ کے پاس ایک وقت ہے، کیا ضروری ہے کہ ہم بپتسمہ لیں؟ آئیے میرے ساتھ نکالے گا مرکز کی انجیل اس کا 16واں باب اور اس کی 16ویں آیت۔ کیا ضروری ہے؟ خدا کے کلام میں لکھا ہے جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا، اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ جو ابھی خداوند یسوع مسیح کی زبان مبارکہ سے صادر ہوتا ہے، جو ایمان لائے، پہلے ایمان کی بات ہے اور پھر بپتسمے کی بات ہے۔ پہلے ایمان لانا ہے اور پھر بپتسمہ لینا ہے۔ اور جب ہم ایمان لے آتے ہیں تو بپتسمہ نہیں لیتے، تو یہاں پر لکھا ہے کہ جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ اگر خداوند یسوع مسیح کو اتنا غیر ضروری لگتا تھا تو پھر اس نے کیوں نہیں کہا کہ بس ایمان لاؤ اور بس ٹھیک ہے؟ ہم خدا کے کلام میں ہم جب دیکھتے ہیں پالوس اور سلاس کے متعلق، جب وہ اس کے اندر قید خانے کے اندر تھے، تو پھر خدا کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب جیل کی دیواریں ٹوٹ گئی، جیل کے سارے دروازے ٹوٹ گئے اور وہ باہر آئے، اور وہ جو جیلر تھا وہ اپنے آپ کو مارنے لگا، تو پالوس نے کہا کہ رک جا، اپنے دائیں نقصان نہ کر۔ اور پھر خدا کے کلام میں لکھا کہ اس کو اپنے گھر لے گیا اور ان کے پاؤں دھوئے۔ جب ان کے پاؤں دھوئے تو پھر خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اس پورے خاندان نے جو ہے وہ یسوع مسیح سے بپتسمہ لیا، یسوع مسیح کے نام سے بپتسمہ لیا۔ یعنی کہ بپتسمہ بڑا ضروری ہے ہماری لائف کے اندر، کیونکہ یسوع مسیح نے کہا جب تک کہ انسان روح اور پانی سے، یعنی کہ روح اور پانی سے پیدا نہیں ہوتا تب تک وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور یہاں پر ہمیں ملتا ہے جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا۔ جو ایمان لائے، پہلے خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانا ہے اور پھر بپتسمہ لینا ہے۔ اور بپتسمہ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ بپتسمہ ہم اس لیے لیتے ہیں کہ ہم اعلان کریں کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے میں ہے اور ہم نے اس کو آج پورے طور سے پہن لیا ہے۔ اور یہ جو ہے ریپینٹ کرنا ہے، اپنے آپ کو واضح طور پر دکھانا ہے لوگوں کو۔ اور میں خدا کے کلام میں سے اگر ہم پڑھیں اعمال کی کتاب اس کا 2 باب، تو اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں کہ جب روح القدس کا بپتسمہ ہوا، جب روح القدس کا نزول ہوا، 120 کی جماعت تھی جس میں ہم نکال سکتے ہیں 20 عورتوں کو نکال دیں، باقی 120 لوگوں کی جماعت تھی جس میں سے ہم 20 لوگوں کو نکال دیں، باقی 100 لوگ بچتے ہیں، ہم نکالتے ہیں جی ہم نے عورتوں نے بپتسمہ نہیں لیا۔ لیکن ہم جب دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں تو وہاں پر لکھا کہ اسی دن 3000 لوگوں نے بپتسمہ لیا۔ کتنے لوگوں نے؟ اور اگر ہم اس کی کوانٹٹی کرتے ہیں تو 3000 لوگوں نے بپتسمہ میں دے دیتا کہ ابھی یہ قدام ہی۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ تصور ہے جنہوں نے چھڑکاؤ کیا ہوگا،
انہوں نے کیسے کیا ہوگا؟ بھائی خدا کا کلام اس کے بارے میں خاموش ہے. اگر ہم کوانٹٹی کریں تو ایک بندے کو 30 لوگ آتے ہیں اور 30 لوگوں کو بپتسمہ دینے میں کتنا ٹائم لگ سکتا ہے؟ کتنا ٹائم لگ سکتا ہے؟ بھائی ڈوبنا ہی ہے نا بس. کلام تو انہوں نے آلریڈی سن لیا ہے. پطرس سے کلام انہوں نے سن لیا ہے. ایمان وہ لے آئے ہیں. وہ خدا کے کلام میں لکھا کہ جب انہوں نے سنا تو ان کے دلوں پر چوٹ لگی اور وہ کہتے ہیں کہ اب اے بھائیو ہم کیا کریں؟ اس نے کہا یسوع مسیح کے نام سے بپتسمہ لو. بپتسمہ لو. اور پھر خدا کے کلام میں لکھا کہ 3000 لوگوں نے اسی ٹائم بپتسمہ لیا اور ان میں شامل ہو گئے. ان میں شامل ہونے کا مطلب ہے کہ ان کے ساتھ جڑ گئے. ان سبوں کے ساتھ جڑ گئے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کل پطرس نے بپتسمہ سارے نے دیتا سی, یا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سب نے مل کر دیا تھا. ہم اپنے زندگی میں ہم تصور کر سکتے ہیں کہ اگر 100 لوگ ہیں تو 100 لوگوں میں سے 3000 لوگ ہیں تو 30 لوگ ایک بندے کو پر ہینڈ آتے ہیں, وہ بپتسمہ دے سکتے ہیں. اور انہوں نے دیا. اور آج ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی نجات کے لیے ہم اعلانیہ طور پر اعلان کرتے ہیں کہ ہم نے مسیح کو پہن لیا ہے. اور جب ہم پھر بپتسمہ لے کر پھرتے ہیں, ہم ایک دم سے اعلان کرتے ہیں کہ ہم نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لے لیا ہے. بپتسمے کا مطلب ہے مرنا, دفن ہونا اور پھر جی اٹھنا. یعنی کہ مسیح میں مرنا اور پھر دفن ہونا. جس طرح وہ مرا اور دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. آج ہمارا بھی اعلان یہی ہے کہ ہم جب بپتسمہ اعلانیہ طور پر لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم مسیح خداوند میں مرتے ہیں, دفن ہوتے ہیں اور پھر جی اٹھتے ہیں. یعنی کہ پراپر طور پر ہم یسوع مسیح کو پہن لیتے ہیں. ہم بپتسمہ کے ذریعہ سے اس کے ساتھ دفن ہوئے. رومیو کی کتاب 6 باب اس کی 3 آیت میں لکھا ہے کہ بپتسمہ کے ذریعہ سے ہم اس کے ساتھ دفن ہوئے اور پھر جی اٹھے. جی اٹھے یعنی کہ جب ہم بپٹائز کرتے ہیں, کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے واضح طور پر کہہ دیا کہ جب تک انسان روح اور پانی سے پیدا نہ ہو خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا. اور بہت سے طریقے ہیں, بہت سے لوگ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ ساڑھے دن کے بعد اللہ بپتسمہ ہو گیا. خدا کا کلام ہم پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک پڑھتے ہیں تو بچے کا بپتسمہ ابھی تک خدا کے کلام میں ہمیں نہیں ملتا ہے. ہم اس بات کو لیتے ہیں کہ 8ویں دن جو یہودی لوگ تھے بچوں کو ہیکل کے اندر لے کر جاتے تھے, ان کا ختنہ کرتے تھے, یہودیت کے اندر ان کو شامل کرتے تھے. اگر آج میں اسی بات کو کروں کہ یہودی لوگ تو یہودی ہیں بھائی, وہ تو پھر وہ کیوں ختنہ کرتے ہیں؟ وہ تو یہودیوں میں سے پیدا ہوئے ہیں. اور آج ہم بھی کہیں کہ ہم تو کرسچن ہیں, ہمیں ضرورت نہیں ہے ابھی بپتسمہ لینے کی, تو پھر وہ تو یہودی تھے, انہیں کیوں ضرورت ہے ختنہ کرنے کی؟ آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم بپتسمہ لیں, ہم خداوند یسوع مسیح کو پہن لیں. واضح طور پر اعلان کرتے ہیں کہ ہم نے آج خداوند یسوع مسیح کو پورے طور پر قبول کر لیا ہے. اور یہ بچوں کا نہیں ہے. ابھی بچے کا کون سا مذہب ہے؟ بچے کو کیا پتا ہے کہ مسیح کون ہے؟ ابھی یہاں پر کسی بچے کو کھڑا کر لے کے بتایا گا کہ مسیح کون سی, مسیح نے آپ کے لیے کیا کیا, نجات کیا ہے, بپتسمہ کیا ہے. یہ بپتسمہ اس صورت میں ہے جب آپ اعلان کر سکیں, آپ کو اچھے برے کی پہچان ہو سکے, آپ کو پتہ لگ سکے کہ مسیح نے میرے لیے کیا کیا. کیا دنیا کے پاس نجات ہے؟ کیا دنیا کے پاس وہ فضل ہے جو ہمارے پاس ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر خداوند یسوع مسیح کو پہن لیجیے, کیونکہ واحد خداوند یسوع مسیح ہے جس کو ہم پہن لیتے ہیں تو ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو جاتے ہیں. کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا کہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے ان کو خدا کے فرزند ہونے کا حق بخشا. یعنی کہ بپتسمے کے ذریعہ سے ہم نئی زندگی کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس بندے نے اس نے تو نہیں. ابھی بہت سی ایسی آیات مقدسہ ہیں جن کے بارے میں ہم یسوع مسیح کے بعد کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں, کیونکہ یہ گریٹ کمیشن ہے جس پر ہم ورک کرتے ہیں, جس پر ہم کام کرتے ہیں. اگر متی کی انجیل اس کا آخری باب پڑھیں 28واں باب, تو یہاں پر لکھا ہے بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو. یہ خداوند یسوع مسیح کے الفاظ ہیں, یہ خداوند یسوع مسیح کے الفاظ ہیں. خداوند یسوع مسیح جب صعود کر رہے تھے, جب وہ آسمان پر جا رہے تھے, تو تب انہوں نے اپنے شاگردوں کو زیتون کی پہاڑی پر یہ حکم دیا, یہ گریٹ کمیشن دیا کہ بس تم جاؤ اور
ضروری نہیں ہے؟ بپتسمہ ہماری زندگی میں بہت ضروری ہے، اور جب ہم بپتسمہ لے لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے ہم پشیمان ہوتے ہیں، اور ہم اس گناہ پر دکھ کرتے ہیں، اپنی گزشتہ زندگی پر دکھ کرتے ہیں کہ ہم نے کس غلاظت کے اندر زندگی گزاری ہے، ہم نے کس گناہ کے اندر زندگی گزاری ہے۔ اور جب ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم اس گناہ سے نکلیں، جب ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم اس گناہ سے نکلیں، تو ہم کس طرح اس گناہ سے نکل سکتے ہیں، ہم کس طرح اس گندگی سے نکل سکتے ہیں، ہم کس طرح گناہوں سے باہر آ کر دھل سکتے ہیں۔ تب پھر خدا کے کلام میں لکھا کہ تم بپتسمہ لو تو ہی نجات پاؤ۔ اور جب ہم بپتسمہ لے لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نئی زندگی کے اندر ہم نئے سرے سے پیدا ہو جاتے ہیں۔ ہم ایمان لے آتے ہیں، بپتسمہ لے لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نئے سرے سے پیدا ہو جاتے ہیں۔ جس طرح کہتے نہیں کہ بچے کا جنازہ نہیں ہوتا، چھوٹے کا وڈیا کا ہوتا ہے، بچے کا نہیں ہوتا، اسی طرح ہی ہم چھوٹے بچے کی مانند ہو جاتے ہیں۔ پیدا ہوتے وقت بچے کو معلوم نہیں ہے کہ میں کرسچن ہوں، میں مسلم ہوں، میں ہندو ہوں، میں سکھ ہوں، میں کون ہوں، لیکن جوں جوں بڑا ہوتا ہے تب اس کو پتہ لگتا ہے کہ میرا خاندان کیا، میرا شجرہ کیا ہے۔ ہاں یا نا؟ بچے کو پتہ ہوتا کہ میں کون ہوں۔ میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ رومی جو یہاں پر طبلہ بجاتا ہے، ایک جگہ پر ٹیوشن جاتا تھا تو چھوٹا ہی تھا، تو وہ مسلم فیملی تھی، تو وہ نماز ادا کرتے تھے جب، تو انہوں نے وہ جا نماز بچھانی اور پھر انہوں نے نماز ادا کرنی ان کے سامنے، اور پھر میں نے ایک دو دفعہ دیکھا اس کو رپیٹ کرتے ہوئے چھپ کے، پتہ نہیں کی مزہ ہے، کیونکہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، بچہ نا پتہ نہیں ہے، لیکن مجھے پتہ ہے کہ وہ کیا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ کیا ہے۔ اگر میں جا کر مورتی کے آگے سجدہ کرتا ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ یہ گناہ ہے، میں مندر میں جاتا ہوں تو مجھے پتہ ہے یہ گناہ ہے، لیکن اگر کسی بچے کو مندر کے اندر چھوڑ دیا جائے، کسی بچے کو کسی گردوارے کے اندر چھوڑ دیا جائے، کہیں پر بھی اس کو چھوڑ دیا جائے تو اس کو اس کی تمیز نہیں ہوگی، کہ ہوئے گی، بولو ہوئے گی نہیں، نہ ہوئے گی۔ اسی طرح بچے کا بپتسمہ بھی نہیں ہے، کیونکہ بائبل کے اندر ہم اس بات کو بہت سے لوگ، میں بتا رہا ہوں کہ لوگوں کی تھنکنگ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح نے کہا کہ بچوں کو میرے پاس آنے دو کیونکہ خدا کی بادشاہی ایسو ہی کی ہے۔ یہ بپتسمہ تو نہیں ہے، یہ تو بلیسنگ ہے۔ ابھی خداوند یسوع مسیح کس بچے کی بات کرتے ہیں اس دور کے اندر، تو اب اس دور کے اندر جب ہم بپتسمہ نہیں لیتے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اب بھی ہم ادھورے ہیں، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کو پہن لیں، ہم اس کو پہنیں۔ اور پھر جب ہم خداوند یسوع مسیح کو پہن لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد جب ہم مڑتے ہیں، ابھی ہم نے ایمان بھی لے آئے ہیں، ہم نے بپتسمہ بھی لے لیا ہے، ہم ایمان بھی لے آئے ہیں، ہم نے بپتسمہ بھی لے لیا ہے، لیکن ہماری حرکتیں جو ہیں وہ پھر وہی ہیں۔ 2 دن کے لیے میں نے ایک میسج کیا تھا یہاں پر، خیال کر کے تو کہاں سے گرا ہے۔ جب آپ نے توبہ کر لی ہے، بپتسمہ لے لیا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ نئے سرے سے اپنی زندگی کو سٹارٹ کرنا ہے۔ تمام طور طریقے، تمام بے ایمانیاں، تمام جھوٹ غلاظت اپنی زندگی سے نکالنی ہے، اپنے آپ کو نیا کرنا ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نئی چیز کو مانگتا ہے۔ دیکھو میں سب کچھ نیا کر دیتا ہوں، جس طرح ایک نیا بچہ پیدا ہوتا ہے، کہتے ہیں نواں پرونا آ گیا، نیا بچہ یعنی کہ چھوٹا بچہ جو ہے نواں پرونا آ گیا ہے۔ اسی طرح اگر ہم خدا کے کلام کو فقط قبول کرتے ہیں، بپتسمہ لیتے ہیں اور ایمان لے آتے ہیں اور اپنی زندگی مسیحی طور پر شروع کرتے ہیں، لیکن ہمارے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بپتسمہ لے کر بھول جاتے ہیں، انہوں نے پتہ ہی نہیں کیسے بپتسمہ لیا ہے۔ چوتھے دن پادری صاحب پوچھا بپتسمہ نہیں ہو سکتا، بائبل کے اندر دوسرے بپتسمے کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے ایک ہی بپتسمہ ہے، ایک ہی ایمان ہے اور ایک ہی خدا ہے، ایک ہی بپتسمہ ہے یسوع کی کتاب کے اندر۔ اور پھر جب ہم پھر جاتے ہیں تو پھر خدا کا کلام ہمیں لقب کیا دیتا ہے وہ بھی سن لیجئے، کیونکہ ہمیں اس کا آلٹر بھی پتا ہونا چاہیے کہ ایسی بہتر ہے۔ اچھا پیسہ بھی چلے گا کسی، میں بتاتا ہوں اس کے بارے میں۔ دوسرا پترس اس کا 2 باب اور اس کی 22ویں آیت، یہاں پر لکھا ہے ان پر یہ سچی مثل صادر آتی ہے کہ کتا اپنی قید کی طرف رجوع کرتا ہے اور نہلائی ہوئی سورنی دلدل
کتا اپنی قہر کو لوٹتا ہے. میں نے بتایا تھا کتا کس کو کہتے ہیں؟ دسنا ذرا کنوں کہتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں؟ جانور تو ہے، صلاحیت اس کی کیا ہے یہاں پر بتائی گئی ہے. جانور کے سارے نے پتا ہے. اگر انہیں بادشاہ خدا کی کام ہے، پہلی گل یہ ہے خدا کا کلام تشبیہن کلام ہے. جس طرح کہتے ہیں یہودا کے قبیلے کا ببر، یسوع مسیح تو شیر نہیں ہے نا، وہ بھی تو جانور ہے. صلاحیت کی بات ہے، اس کی صلاحیت کی بات ہے. یہاں پر خدا کا کلام فرماتا ہے کہ ان پر یہ سچی مثال یعنی کہ صادر آتی ہے کہ کتا اپنی کیا کی طرف لوٹتا ہے؟ نہلائی ہوئی سورنی دلدل کی طرف. یعنی کہ دلدل بھی گند ہے، اور کیا یعنی کہ الٹی جس کو کہتے ہیں کتا کرتا ہے پھر کھاتا ہے جا کے وہی. یعنی کہ گند کو چھوڑا ہے، گند کو نگلا ہے، اور پھر کم پھر کے گند دے وچ پڑ گیا جا کے. اور جب ہم ایمان لے آتے ہیں، بپتسمہ لے لیتے ہیں، اور ہماری عادتیں وہی رہتی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ان کتوں کے اندر شریک ہو گئے ہیں، ہم ان سوروں کے اندر شریک ہو گئے ہیں جن کے بارے میں خدا کا کلام مقاشوہ کتاب میں لکھا مگر کتے، حرام کا، جادوگر، بت پرست، خونی، ہر ایک جھوٹی بات کرنے والا، گھڑنے والا خدا کی بادشاہی سے باہر رہے گا. وہ انسان جو ابھی وعدہ کرتا ہے، وہ بپتسمہ لیتا ہے اور پھر جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو خدا کی بادشاہی سے کوئی واسطہ نہیں ہے. ہم بپتسمہ کیوں لیتے ہیں؟ ہم نئے سے پیدا کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہم خدا کی بادشاہی کے اندر داخل ہو جائیں اسی لیے. اور اگر ہم نے داخل نہیں ہونا تو پھر بپتسمے کا بھی فائدہ نہیں ہے، چرچ آنے کا فائدہ نہیں ہے، ایمان لانے کا فائدہ نہیں ہے، کسی چیز کا پھر فائدہ نہیں ہے. اور جب ہم بپتسمہ لے لیتے ہیں تو پھر ہماری زندگی نئے طور سے سٹارٹ ہو جائے گی. آمین. نئے طور سے خدا یسوع مسیح پرانی چیزیں کا رکھ دیا، رکھ دیا نہیں نہ رکھ دیا. یسوع مسیح بھی نہیں رکھتا، نواں کہتا ہے دیکھ میں سب کچھ نیا بنا دیتا ہوں. ایوری تھنگ از نیو. خدا سب کچھ نیا چاہتا ہے، آپ کو بھی نیا چاہتا ہے. وہ اب سے جو مسیح میں ہے وہ نئے مخلوق ہے، یعنی کہ جنہوں نے مسیح کو پہلا وہ نئے بن گئے. آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس بات پر ایمان رکھیں اور اپنی زندگیوں کو جو بپتسمے کے ساتھ ہم سٹارٹ کریں تو پھر اپنی زندگیاں ہماری پہلے جیسی نہ رہیں بلکہ بدل جائیں. واضح طور پر جب ہم اعلانیہ بپتسمہ لیتے ہیں تو ہماری زندگی بھی اعلانیہ چینج ہونی چاہیے، بدلنی چاہیے، یو ٹرن ہونا چاہیے. ہماری زندگی پر چھوٹی طرح زندگی ہونی چاہیے جن کے اندر گناہ نہیں، تراز نہیں، گند نہیں، جھوٹ نہیں، فریب نہیں، گالی گلوچ نہیں، زندگی کے اندر خون ریسیاں نہیں ہیں. ہمیں اس طرح کا بن جانا ہے. ہمیں کتوں کے اندر، سوروں کے اندر شریک نہیں ہونا بلکہ ہمیں خدا کی بادشاہی کے اندر شریک ہونا. سو خدا آپ سب کو برکت دے.